ہم تھوڑی سی گفتگو سماع موتا پہ کریں گے۔ پہلے تھوڑی سی تنقیحات کر لیتے ہیں۔ تنقیحات کا مطلب یہ ہے کہ مخالفین سے پوچھ لیتے ہیں کہ ان کا نظریہ کیا ہے۔ پہلی تنقیح یہ ہے، کیا صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عند القبر سنتے ہیں یا دیگر انبیاء بھی سنتے ہیں؟ کیا صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء بھی سنتے ہیں اور دیگر مومنین بھی سنتے ہیں؟ عند القبر انہیں بلایا جائے تو سلام کیا جائے، پیغام دیا جائے، دوسرے مومن بھی سنتے ہیں۔ صرف مومن سنتے ہیں یا کفار بھی سنتے ہیں؟ یہ تنقیحات ہیں۔ موجودہ دور کے جو لوگ سماع موتا کے قائلین ہیں وہ تمام مردوں کے سننے کے قائل ہیں، قطع نظر اس سے کہ وہ کافر ہے، مومن ہے، نیک ہے، بد ہے، شہید ہے، غیر شہید ہے۔ ان کے ہاں ہر مرنے والا عند القبر سنتا ہے۔ یہ جو 60 کی دہائی میں مسئلہ اپنے عروج پہ تھا، بلکہ 58 60 62 65 اس زمانے میں مسئلہ سماع بڑے عروج پہ تھا۔ مسئلہ سماع ہو گیا، مسئلہ حیات، بڑے مناظرے ہو رہے تھے، اکٹھ ہو رہے تھے، چیلنج ہو رہے تھے، کبھی سکھر میں، کبھی ہرنولی میں، کبھی سرگودا میں، کبھی پنڈی میں، کبھی لاہور میں۔ معرکۃ الآراء تھے یہ مسائل اس دور میں۔ اس زمانے میں حضرت نیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی شفاء الصدور فی عدم السماع من فی القبور۔ اس کے جواب میں مولانا سرفراز خان صاحب صفدر نے کتاب لکھی تسکین القلوب۔ جس میں انہوں نے سماع موتا کو بھی لیا، حیات کے مسئلے کو بھی لیا، ان تمام مسائل کو انہوں نے لیا۔ سماع موتا پر انہوں نے ایک الگ رسالہ لکھا جس کا نام ہی سماع موتا ہے، وہ انہوں نے الگ رسالہ لکھا۔ یہ بڑا جواب الجواب پھر جواب الجواب یہ سلسلہ چلتا رہا۔ حضرت نیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تسکین القلوب کے جواب میں ندائے حق کے نام سے کتاب لکھی، الکتاب المستور المعروف بھی ندائے حق۔ ہمارے جھنگ میں ایک عالم ہوتے تھے مولانا شیر محمد جھنگوی، حضرت نیلوی صاحب کے شاگردوں میں سے۔
انہوں نے ایک کتاب لکھی آئینہ تسکین الصدور، آئینہ تسکین الصدور، اور صحیح معنوں میں انہوں نے مولانا سرفراز خان صاحب کو آئینہ دکھایا۔ یہ مولانا شیر محمد، اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے، رحمت کی برکھا برسائے، یہ ریڑھی پہ فروٹ بیچا کرتے۔ ہماری جماعت ویسے قدردان بڑی ہے، علماء کی بڑی قدردان ہے ہماری جماعت۔ آپ آئینہ تسکین الصدور پڑھیں، آپ حیران ہو جائیں اس بندے کا علم دیکھ کے، اس بندے کی گرفت دیکھ جو اس نے آئینہ دکھایا۔ کیا اس میں کیا انہوں نے کہا مولانا آپ کی جو پہلی کتابیں ہیں، مولانا سرفراز خان صاحب کی جو پہلی کتابیں ہیں گلدستہ توحید، وہ توحید کے موضوع پر، دل کا سرور وہ مختار کل کے موضوع پر، آنکھوں کی ٹھنڈک وہ حاضر ناظر کے مسئلے پہ، ازالت الریب وہ علم غیب کے مسئلے پہ، آسن الکلام وہ فاتحہ خلف الامام کے مسئلے پہ۔ یہ مولانا کی تصنیفات ہیں، اس کے علاوہ بھی ان کی تصنیفات ہیں۔ رائے سنت، بدعات کے رد میں رائے سنت۔ تو مولانا شیر محمد صاحب نے بس کیا یہ کہ انہوں نے یہ ثابت کیا کہ حضرت آپ نے گلدستہ توحید میں تو یہ لکھا تھا، اور تسکین القلوب اس میں آپ نے یہ لکھ دی ہے، وہ بات آپ کی صحیح ہے کہ یہ صحیح ہے؟ بس یہ آئینہ دکھایا۔ آپ نے دل کے سرور میں تو یہ لکھا، اس راوی کے متعلق یہ لکھا، اور یہاں آ کے آپ اسی راوی کی تحسین کرنے لگے ہیں۔ اس میں ایک بڑی دلچسپ بات انہوں نے لکھی، مولانا سرفراز خان صاحب ان کی قلم میں کاٹ بڑی ہے، قلم میں بڑے کاٹ ہے۔ انہوں نے ایک بریلوی عالم کو جواب دیتے ہوئے اپنی ایک کتاب میں لکھا کہ تو نے جو حدیث پیش کی ہے اس کی سند کیوں نہیں لکھی؟ اس بریلوی عالم کو مولانا کہتے ہیں تو نے اس کی سند کیوں نہیں لکھی؟ تو مولانا کہتے ہیں سند کو اس طرح چھپایا ہے جس طرح حیض والی عورتیں اپنے چیتھڑے چھپاتی ہیں۔ مولانا نے اس پر طنز کی۔ تسکین القلوب میں مولانا جو چھٹی حدیث لے کے آئے ہیں کہ حضرت عیسیٰ قبر منور پہ آئیں گے، سلام کریں گے، اندر سے جواب آئے گا، یہ حدیث اس کی مولانا نے سند نہیں لکھی۔ پہلی حدیثوں کی سند لکھی، اس کی سند نہیں لکھی۔ کیوں نہیں لکھی؟ مولانا آسن الکلام میں یہ کہہ چکے تھے کہ محمد ابن اسحاق جو راوی ہے فاتح خلف الامام کا، دجال من الدجاجلہ، وہ دجالوں میں سے ایک دجال ہے، اس کا بھی وہی راوی۔ تو مولانا کو یہ خطرہ ہوا کہ وہ تو پھر کہہ گئے یہ تو دجال من الدجاجلہ ہے۔ تو مولانا شیر محمد سے نے کہا حضرت آپ نے اس کی سند کو اس طرح چھپایا ہے جس طرح حیض والی عورتیں اپنے چیتھڑے چھپایا کرتی۔ تو وہی بات وہ جواب میں کہہ دیا کرتے تھے۔ کہیں تسکین القلوب، تسکین الصدور، مولانا سرفراز صاحب کی کتاب تسکین الصدور۔ ہاں تسکین القلوب تو حضرت قاضی صاحب کی کتاب کا نام، حضرت قاضی شمس الدین، انہوں نے پھر تسکین القلوب کے نام سے کتاب لکھی جو مولانا سرفراز صاحب کی کتاب کے جواب میں تھی۔ حضرت قاضی شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے علاوہ اور بھی کتابیں لکھی، مسالک العلماء فی حیات الانبیاء، حضرت قاضی شمس الدین، القول الجلی فی حیات النبی، یہ حضرت قاضی صاحب کی کتابیں ہیں۔ میرا خیال ہے آل اشاعت والوں نے چھاپ دی، آل اشاعت اکیڈمی جو ہے پشاور کی، انہوں نے یہ کتابیں چھاپ دی۔
تو مولانا سرفراز خان صاحب نے جو سماع موتا کے نام پہ کتاب لکھی، اس میں یہ بات لکھی جی، ذرا اسے نوٹ کریں گے۔ تمام مردے عام اس سے کہ وہ مومن ہو یا کافر، تمام مردے عام اس سے کہ وہ مومن ہو یا کافر، علم، شعور، ادراک، سننے، اعمال کے پیش ہونے، زیارت کنندہ کے سلام کا جواب دینے میں برابر اور یکساں ہیں۔ اس میں صلحاء اور انبیاء کی کوئی تخصیص نہیں، اس میں صلحاء اور انبیاء کی کوئی تخصیص نہیں کہ انبیاء سنتے ہیں یا نیک بندے سنتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہر مرنے والا چاہے مومن ہو یا کافر، ادراک، شعور، لفظ دیکھیے جناب، بلکہ انہوں نے یہ سماع موتا، یہ جو میں نے آپ کو حوالہ لکھایا 221 صفحہ نمبر 221 ہے اس کی، یہ بس صرف سن لیں۔ تمام مردے مومن ہو یا کافر، حصول علم، شعور، ادراک، سماع، عرض اعمال، زیارت کرنے والے کے سلام کے جواب لوٹانے میں برابر اور یکساں ہیں۔ ان امور کی تخصیص صلحاء اور انبیاء کے ساتھ نہیں ہے۔ تو یہ طے ہو گیا کہ یہ لوگ صرف انبیاء کے سماع کے قائل نہیں ہیں، بلکہ یہ تمام مردوں کے سماع کے قائل ہیں، چاہے وہ مومن ہو چاہے وہ کافر ہو۔ آئیے جی، اس پر کوئی دلیل چاہیے۔ مردوں کے سننے پر کہ ہر مرنے والا دنیا والے کے کلام کو بعد از دفن سنتا ہے، اس پر کوئی دلیل چاہیے، اور دلیل بھی قطعی ہونی چاہیے۔ عقیدہ ہے تو عقیدہ ظنی دلائل سے تو ثابت نہیں نہ ہوتا، عقیدہ ثابت ہوتا ہے قطعی دلائل سے۔ مولانا سرفراز خان صاحب صفدر نے جو کتابیں بریلوی حضرات کے خلاف لکھیں، ان میں انہوں نے بڑے اصول انہوں نے پیش کیے۔ ایک عبارت ان کی دیکھیے جی، یہ ازالت الریب ہے جی، صفحہ 239 ہے جی۔ یہ ازالت الریب علم غیب کے عنوان پر بہت اچھی کتاب ہے۔ جو چیز تعریف کے لائق ہے اس کی تعریف کرنے میں بندے کو بخل نہیں کرنا چاہیے۔ ازالت الریب علم غیب کے عنوان اور موضوع پر بہت زبردست کتاب، ہمارے زیر مطالعہ رہتی بھی ہے۔ تبرید النواظر صفحہ 22، ازالت الریب صفحہ 239، اس میں وہ اپنے مخالفین جو بریلوی طبقہ کے لوگ تھے انہیں ایک اصول اور ضابطہ بتانا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں کتب عقائد میں یہ مسئلہ وضاحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے
کتب عقائد میں یہ مسئلہ وضاحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ عقیدے کے اس بات کے لیے، کوئی عقیدہ ہے نا آپ کا، اس کو ثابت کرنے کے لیے خبر واحد صحیح بھی کافی نہیں. خبر واحد صحیح بھی کافی نہیں، یعنی خبر واحد جو بالکل صحیح ہو، اس پر کوئی جرح نہ ہو، وہ بھی عقیدے کے اس بات کے لیے کافی نہیں. آگے لکھتے ہیں قارئین کرام، آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ عقیدہ اور چیز ہے، عقیدت اور چیز ہے. عقیدہ اور چیز ہے اور عقیدت اور چیز ہے. عقیدے کے اس بات کے لیے، عقیدے کے اس بات کے لیے کوئی قطعی نص، یعنی قرآن کی واضح آیت یا خبر متواتر درکار ہے. خبر واحد نہیں، خبر مشہورہ درکار ہے. یہ جو آگے لفظ حضرت لکھتے ہیں اس کو ذرا نوٹ کریں گے. یہاں سے کیا مراد ہے؟ عقیدہ. عقیدے کے اس بات کے لیے یہاں خبر واحد صحیح سے بھی گاڑی نہیں چلتی. یہاں خبر واحد صحیح سے بھی گاڑی نہیں چلتی، بریلویاں دی نہیں چلتی. خبر واحد صحیح ہو نا، بریلویوں کی گاڑی نہیں چلتی، اور ان کی خبر واحد گھڑی ہوئی ہو نا، وہ بھی 140 کے رفتار پہ چلتی، بریلویوں کی نہیں چلتی. خبر واحد صحیح بھی ہو تو گاڑی نہیں چلتی. یہ مولانا نے ان دونوں کتابوں میں بریلویوں کے خلاف تحریر کرتے ہوئے اصول اپنایا. خبر واحد عقیدے میں پیش نہیں کی جا سکتی. خبر متواتر یا نص قرآنی ہونی چاہیے. ایک اور جگہ ازالۃ الریب میں لکھا جی، صفحہ 423، تبرید النواظر. یہ تبرید النواظر جو ہے نا، اسی کا نام انہوں نے آنکھوں کی ٹھنڈک رکھا. تبرید النواظر، حاضر ناظر کے مسئلے پر اسی کا نام انہوں نے آنکھوں کی ٹھنڈک رکھا. اس کا صفحہ 184. طبقہ ثالثہ اور طبقہ رابعہ کی روایات قابل اعتبار نہیں. حدیث کی جو کتابیں طبقہ ثالثہ میں ہیں یا رابعہ میں ہیں، پہلے درجے پہ نہیں ہیں وہ کتابیں، ان سے بھی آپ استدلال نہیں کر سکتے. تو مولانا سرفراز خان صاحب صفدر نے اصول باندھا کہ عقیدے کے لیے خبر واحد صحیح بھی حجت نہیں، اس سے گاڑی نہیں چلتی. اس کے لیے نص چاہیے، نص یا خبر متواتر، خبر مشہورہ وہ ہونی چاہیے. ہم قائلین سماع سے درخواست کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں کہ آپ سماع موتا پر کوئی نص یا خبر متواتر پیش کریں. کوئی آیت لائیں، چلو جس میں کوئی اشارہ کنایا ہو کوئی لائیں تو صحیح.